حیدر علی شافی علی کافی علی زمزم علی کوثر علی عیسی علی موسی علی خضر علی یحیی علی حاکم علی عاطف علی جنت علی طوبی علی عالم اسرار سبحان الذی اسرا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ سلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نادر علی شاہ ہے اور میں قائم ٹی وی کے توسط سے ایک منفرد موضوع پہ ایک پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یوں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنگیں لڑی ہیں، لیکن وہ بشر سے تھیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہیں جس کا ذکر بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور وہ ہے جنات سے۔ تو جنات سے جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آج ہمارے ساتھ ملک کی مشہور و معروف ذاکرہ اہل بیت جناب منور زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو یوں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی جنگیں ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے جس طریقے سے جنگیں لڑی ہیں، اور اس کا آج بھی لوگوں کا خون گرما جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہیں جو جیسے جنات سے لڑی گئی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے معزز ناظرین بھی سن سکیں، کیونکہ ان جنگوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو پاتی۔ تو آپ بتائیے۔ شکریہ بہت بہت آپ نے اس موضوع سے، کیونکہ بنی نوع انسان میں جب سے جنگیں تو ہوتی ہی رہی ہیں، مطلب حضرت آدم سے لے کر اور حضرت شیش اور حضرت نوح اور تمام جتنے انبیاء ہیں، جنگیں ہوتی رہی، لیکن سب کی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ انسانوں سے ہوئی ہیں۔ لیکن ایک حضرت سلیمان کی جنگ بھی جنات سے ہوئی، اور پھر ہمارے مولا علی مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہوئی۔ اور یہ جنگ اس طرح سے ہوئی کہ جب جنگ ذات السلاسل کی جس کی نزول جس کے لیے سورہ والعادیات کا ہوا، اور جس کے لیے مولا علی ایک کے لیے رسول پاک خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نے بڑھ کر، شہر سے بڑھ کر جا کر آپ کا استقبال کیا، اور آپ کے لیے جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں سورہ والعادیات میں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، کہ غازیوں کے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ تو پھر یعنی وہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے رب العزت گھوڑوں کی، تو وہ غازی کیا کمال کا ہوگا کہ جو اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یعنی سورہ والعادیات کی، اور یہ بھی بتاتی چلوں میں اپنے ناظرین کو کہ سورہ والعادیات کو اگر جگر کے مریضوں کو 110 مرتبہ آگے پیچھے ایک تسبیح درود کی پڑھ کر، اور 110 مرتبہ اگر اس کو پانی پہ دم کر کے سورہ والعادیات کو جگر کے مریضوں کو پلایا جائے تو جگر کے مریض بالکل شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اور مولا علی کی شان میں یہ نازل۔ جب ذات السلاسل کر کے آپ واپس آ رہے تھے تو کنز الواعظین میں ابو سعید خضری لکھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جو لق و دق صحرا تھا، اور جب ہم رسول پاک کی ہمراہی میں وہاں سے گزر رہے تھے تو جب جیسے اس صحرا میں پہنچے تو اتنی زیادہ پیاس لگنے لگی، اور جیسے جیسے ہم صحرا کے قریب ہوتے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گرمی کے شعلے، آگ کے شعلے، گرمی تو تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ کے شعلے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو جب وہ ہم بہت حیران ہوئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا صحرا ہے اور ہم کہاں، اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت کہا کہ یہ ایسا صحرا ہے کہ یہاں سے کوئی نبی اور کوئی انسان، کوئی ذی روح بچ کے نہیں جا سکا، اس قدر ایسا صحرا ہے یہ۔ تو
اور تھوڑی دیر میں لوگوں کو ایسا لگا کہ پیاس سے بلبلانے لگے، یعنی اتنی پیاس کہ جتنا پانی تھا ذخیرہ تھا سارا پی گئے، اور پھر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اتنی گرمی کہ پسینے جو تھے وہ بہہ چلے جا رہے تھے، اور سب لوگ پیاس سے بلبلانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ اب رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر ایک کنواں ہے اور کنویں میں سے لے آؤ۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کنویں سے کوئی پانی لے سکا ہو، کیونکہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وہ جنات ہیں یہاں پر کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی تھی، اور یہ ان کو بھی انہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا تھا۔ اور پھر انہوں نے لگاتار بہت سارے لوگوں کے نام لیے کہ یہاں پر وہ شخص بھی ہلاک ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک اور بادشاہ تھا جو کہ جا رہا تھا، تو اس کے 20,000 لشکری جو تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے۔ تو ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ ایک ابو العاص تھے جو انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ جاتا ہوں اور جا کر میں دیتا ہوں پانی، کوشش کرتا ہوں لانے کی۔ جیسے وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے جا کر پانی کی طرف، کنویں کی طرف گئے اور ڈول ڈالا انہوں نے، تو ڈول ڈالتے ہی اتنا زبردست اتنا دھواں ہوا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیل حفصہ شخص جو ہے وہ برآمد ہوا، اور اتنا لمبا اور چوڑا تھا وہ، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کا پورا جسم ایسا لگ رہا تھا کہ جھلس جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ تیری طاقت کیسے ہوئی؟ تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم شیطان کے، ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم نے تو اس وقت بھی اطاعت نہیں کی تھی جب سلیمان بن داؤد نے ہم سے اطاعت کرنے کا کہا تھا، اور جب سے ہم اس کنویں میں، اور ہمارے یہاں پر کئی قبائل ہیں۔ تو اور پھر اس نے ان کو اس طرح سے دبایا کہ جل کے خاک ہو گئے، مطلب بالکل۔ تو جو باقی کے جو صحابہ جو ان کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے دور سے جب یہ منظر دیکھا وہ بھاگے ہوئے سیدھے اور روتے پیٹتے رسول پاک کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک پہلے ہی رو رہے تھے، اور رسول پاک کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جبریل امین مجھ سے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ وہ شہادت پا گئے ہیں، اور جنات نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیونکہ مولا علی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے، کیونکہ ذات السلاسل کے بعد لوٹ رہے تھے، تو جب وہاں اس مقام پر پہنچے تھوڑی دیر کے بعد، تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا سب کیوں لگ رہا ہے کہ سب لوگ غمزدہ ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا رسول اللہ؟ لمحے کے لیے روکوں گا کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، بہت دلچسپ اور مدلل گفتگو چل رہی ہے، تو ہم ایک وقفہ لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید، ہم پھر واپس آ گئے ہیں، تو ہم دوبارہ جہاں سے گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا ہم اسے دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اس جنگ کے بارے میں آپ بتا رہی تھی، تو جنگ کا نام اور اس کے بارے میں مزید آگے بتائیے۔ جنگ بیر العلم، یہ جنگ یوں سمجھیں کہ کنویں کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یوں کہ جنگ میں کیونکہ یہ ایک عالم تھا بہت زیادہ غمناک قسم کی، جو بھی جاتا تھا وہ یہاں پر ختم ہو جاتا تھا، اس کو مار دیتے تھے جنات، کیونکہ وہ ابلیس کی اولاد میں سے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جنگ بیر العلم کہا جاتا ہے اس کو، وہ اور اس میں جنگ میں ایک عجیب بات ہے کہ جب مشکل کشا امیر المومنین پہنچے ہیں تو لوگ ایک دم جو رو رہے تھے ابو العاص کی شہادت پر، اور رسول پاک بھی شہادت پر رو رہے تھے، جیسے ہی مشکل کشا کو دیکھا تمام اصحاب خوش ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ مشکل کشا آ گئے، اور اب شاید پانی مل جائے اور ہمیں ان جنات سے جو ہے وہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ تو رسول پاک نے اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ علی تم بہت تھکے ہوئے ہو اور جنگ سے واپس آ رہے ہو، اگر تمہاری تھکن دور ہو جائے
تو پانی کا کچھ انتظام کر لو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جب مجھے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے، میری تھکان دور ہو جاتی ہے اور میں بالکل تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ آپ حکم فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ تم اس کنویں سے پانی لے کر آؤ جس پر ابو العاص شہادت پا چکے۔ بس پھر مولا نے ہاتھ میں ایک علم پکڑا، رسول پاک نے علم پکڑایا، آپ نے اس علم کا پھریرا گھمایا۔ اب آپ کربلا آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر علم کا پھریرا گھمایا جاتا ہے، تو وہ انداز وہی مولا مشکل کشا امیر المومنین کا ہے جو ان کے چاہنے والے اس کو دہراتے ہیں۔ مولا نے اس علم کا پھریرا گھمایا اور کچھ اصحاب جو بہت جیدار قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم چل تو رہے ہو میرے ساتھ، لیکن تم جہاں میں کھڑا کر دوں وہاں کھڑے ہو جانا، اس سے آگے مت جانا۔ آپ آگے بڑھے اور جب بیر العلام یہ کنواں نظر آنے لگا، آپ نے وہاں پر ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ اس میں تم کھڑے ہو جاؤ، اس دائرے سے باہر نہیں آنا، اور جتنا جس کو قرآن یاد ہے وہ پڑھتا رہے اور بس دیکھتا رہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا میں وصی رسول علی ابن ابی طالب کنویں میں ڈول ڈال رہا ہوں، اس میں پانی آنا چاہیے۔ آپ نے یہ کہہ کر جیسے کنویں میں ڈول ڈالا، انہوں نے رسی کاٹ دی اور رسی کاٹتے ایک دم شدید قسم کا دھواں ہوا۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہ دھواں دیکھا تو ہمارے دل لرزنے لگے اور ہم زور زور سے قرآن پڑھنے لگے، اور کہنے کہ اس کے بعد ایک اتنا پرہیبت شخص جو ہم نے ابو العاص کی طرف، جب ہم ابو العاص کے ساتھ تھے تو جو ہم نے اس وقت دیکھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پرہیبت، اور ایسا اس کا قد تھا کہ انسان اس کو دیکھتا رہے۔ اتنی شدید قسم کی آندھی چل رہی تھی اور اتنے انگارے برس رہے تھے، اور وہ باہر اس میں سے نکلا دھاڑتا ہوا، اس کے منہ سے شعلے نکل رہے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے، اور اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں ابلیس کی اولاد میں سے ہوں، اور تم تو کیا چیز ہو؟ ہم نے تو کسی بھی نبی کی اطاعت ہی نہیں کی، اور ہم نے ہر نبی کو ستایا اور ہر نبی کی امت کو ستایا، اور ہم اسی میں رہتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے 12,000 قبائل رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اتنا بڑا، یعنی اتنے زیادہ جنات تھے۔ یہ سنت ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ تم کتنے بھی رہتے ہو، تم نے جنگ لڑنی ہے یا تم نے پانی دینا ہے؟ کہا کہ اس کنویں کا پانی بہترین ٹھنڈا اور میٹھا ہے، لیکن یہاں سے تم ایک قطرہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ یہ سنت آپ نے کہا کہ شاید تم نے جانتا نہیں۔ آپ نے کہا میں فاتح خیبر بھی ہوں اور میں مشکل کشا ہوں، وصی رسول ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دیا ہے، پھر بھلا کس کی طاقت ہے کہ مجھے روکے؟ آپ نے ذوالفقار بے نیام کی اور جنگ شروع کی۔ ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے ہوئے، کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے، لیکن اس کے 2 ٹکڑے ہونے ہی تھے کہ اچانک ایک تلاطم برپا ہو گیا اور اتنی خوفناک آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ایک کے بعد ایک اس سے بھی بڑا جو جس کو کہا جائے کہ ایسا جسم تھا کہ جس کو دیکھ کر انسان نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ انسان ہے، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جانور ہے۔ عجیب قسم کا حفصہ قسم کا نکلتا تھا، اور پھر مولا اس کو کاٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ پھر مولا نے کہا کہ اب تم اتنے قتل ہو چکے ہو میرے ہاتھ سے، اب بھی میں تمہیں پھر موقع دیتا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم پانی دے دو۔ اس نے آواز آئی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر علی ابن ابی طالب خود آتا ہے۔ آپ کہنے لگے ہمارے دل، اصحاب کہتے ہیں ہمارے دل حلق میں کہ ایک ہمارے پاس مشکل کشا ہے، اگر وہ بھی چلا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو بے آسرا ہیں، یہاں پر گر کے درمیان کھڑے میں، اگر ایک قدم بھی آگے نکالا تو یہ تو ہمیں جلا کے خاک کر دے گا، جیسے ابو العاص کا حال تو ہم دیکھ ہی چکے تھے اپنی آنکھوں سے۔ کہتے بس پھر اس کے بعد جو مولا علی جیسے کنویں کی دیوار پر چڑھے اور پھر آپ نے چھلانگ لگا دی اندر،
اب جب اندر چھلانگ لگا دی تو کہتے پر ہمارا دل جو تھا زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہم پسینے میں شرابور اور آگ کے شعلے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان تک جا رہے ہیں۔ اتنی زبردست جنگ کی آوازیں، تلواروں کے چلنے کی آوازیں، اتنی مہیب آوازیں تھیں کہ ہمارے دل کانپ رہے تھے، اور ہم قرآن زور زور سے پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کا ورد کر رہے تھے۔ کہتے بس اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولا علی کی آواز بھی آنی بند ہو گئی ہمارے دل حلق میں، اور دل ایسا لگ رہا تھا کہ بس بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ علی موجود بھی ہیں، مشکل کشا ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ شہادت پا چکے۔ کہتے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ جب نعرہ تکبیر کی آواز آئی اللہ اکبر، تو پھر ہماری جان میں جان آئی کہ مولا نے یا تو فتح حاصل کر لی ہے، جبھی تکبیر کی آواز آئی ہے۔ کہ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں مولا کو ہم نے مسکراتے ہوئے باہر آتے ہوئے دیکھا، اور بے شمار جنات جو تھے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ ان کو باہر نکال رہے تھے۔ اور جب وہ باہر آئے ہیں اور مولا نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھوں کو جوڑ رہے تھے، کہا کہ ہم جو تم کہو گے، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم جو تم کہو گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، میرے آقا جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میرے آقا کے پاس چلنا پڑے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ مولا علی جیسا مشکل کشا جیسا کیا فرماتے ہیں کہ میں تو خود اپنے آقا کا غلام ہوں، تو میں تمہیں اپنے آقا کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ جب رسول پاک کے پاس پہنچے تو رسول پاک نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، تمام اصحاب نے استقبال کیا، اور وہ جتنے کہ ہم جو ساتھ میں تھے ہمارے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، اور لیکن ہم نے کہا کہ مشکل کشا پانی، کہا کہ پانی تو خود بخود اب ہمارے خیام میں پہنچے گا، اب ہمیں پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود پہنچائیں گے۔ اب جب ہم پہنچے تو سارے ہمارے مشکیزیں جو تھے پانی سے پر تھے۔ جب رسول پاک کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے مطابق میں ان سب کو گرفتار کر کے لے کر آ گیا ہوں، اب بتائیے اب کیا کیا جائے۔ تو رسول پاک نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے بنی نوع انسان کو اس قدر تکلیف اور ایذائیں پہنچائیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ قتل ہونا چاہتے ہو یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ذوالفقار سے بہت ڈرتے ہیں، اس کی ذوالفقار جب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے رسول پاک نے مسکرا کر کہا کہ علی، تم ان میں سے کس کو سردار بنانا چاہتے ہو؟ تو وہاں پر ظافر جن کو آپ نے ان جنات کا سردار بنایا اور کہا کہ آج کے بعد کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو پانی دینے سے منع نہ کرنا۔ اور اس طرح سے یہ جنگ جو تھی یہ اپنے اختتام تک پہنچی، اور اس کے فاتح ہر جنگ کی طرح سے مشکل امیر المومنین ہی تھے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا ایک جنگ جو آپ نے سنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور جنگ ہے جس کے بارے میں ہم اگلا پروگرام کریں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ السلام علیکم۔ علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عاطف، علی جن